ماں باپ کی دعاؤں میں کتنا اثر لگ رکھا ہے. جن کے ماں باپ زندہ ہوں اور ماں باپ ان کے حق میں دعا گو ہوں، ماں باپ دعا گو ہوں، اس حتمی کی روحانی پر بات بہت رہتی ہے. اور اس کا بہت زیادہ خیال رکھیں. تو جن کے ماں باپ نہ ہوں وہ اپنی خالہ، اپنے چچا، اپنے قریبی رشتوں کا بھی بہت زیادہ احترام کریں، بہت زیادہ احترام کریں. میں محسوس کرتا ہوں کہ جب تربیت نہیں ہوتی نا جی ہماری، تو ہم نمازوں میں، ذکر میں، بعض چیزوں میں رغبت رکھ دیتے ہیں، لیکن حقوق کے معاملے میں بڑے بتا ہوتے ہیں. پورا دین اس کا نام نہیں ہے. پورا دین یہ ہے کہ آپ کو جہاں جہاں جس موقع پر جس عمل کی زیادہ ضرورت ہے اس عمل کو ثبوت کیا جائے. سمجھائی نہیں؟ اور اگلی باتوں میں سے یہ ہے کہ مسلمانوں کو پریشان کرنا کوشش کریں. آدمی جو ہے نا، یہ نفس اتنا بڑی سرکش قوت ہے کہ یہ اپنے گند پر ایسے حجاب ڈال دیتی ہے نا، ایسے حجاب کہ بندہ کتنا ہی گناہ گار ہو اس کو اپنے گناہوں پہ نگاہ نہیں پڑتی. حالانکہ ساری شرارتوں کی بنیاد یہ ہوگا، لیکن اس کا نفس قسم کھانے میں بھی تیار ہے، طلاق کرنے میں بھی تیار ہے، قرآن کھانے میں بھی تیار ہے. میں تو ٹھیک ہوں، غلط نہیں ہے. اور کئی دفعہ ہم جرموں میں بیٹھتے ہیں نا، دونوں طرف سے لوگ کہتے ہیں اللہ اس کو غور کرے، اللہ کے رب یہ غور کرے، میں سے دوسرے بھی کہتا ہے. میں اکثر سوچتا رہتا ہوں اللہ کے نظام ایسا نہیں ہے کہ دونوں کو بڑا غور کرتے ہیں. بس میں دونوں اٹھا رہے ہیں، اس کو بتا رہے ہیں میں سے چاہوں، دوسرا کہتا ہے میں سے چاہوں. فیصلہ کون کرے گا؟ فیصلہ تو فیصلے کا نام ہی بات تھا، فیصلے کا دن تو وہی ہے. تو دعا کریں کہ اس فیصلے تک اس دن تک ہمارے کسی عمل کی نوبت بھی نہ آئے کہ وہاں فیصلہ ہو. اگر قرآن خاصہ کا فیصلہ اس دن تک چلا گیا، فیصلہ اس دن تک چلا گیا. ہمارے حضرت صاحب تمہارے شعر پڑھتے تھے، یہ عدل کرے تھے تھر تھر کمر کچھ میں شانہ والے، تجھے فضل کرے تھے بخشے جوان میں جن مقالے کیتی جان حوالے رکھ دے میرے 4 دن دے. عید مبارک اس دن ہوگی جس دن پھر ملا دے. اگر اس دن تک فیصلہ چھوڑ دیا کسی نے، اس دن فیصلہ چھوڑ دیا کسی نے، تو اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، دعا کریں کہ اللہ پاک ہمارے جتنے بھی معاملات ہیں اللہ دنیا میں حساب فرمائے، آخرت میں تاکہ ہماری کسی مسئلے سے واسطہ ہی نہ پڑے. کیونکہ وہاں کی بےعزتی میں پھنس گیا نا آدمی تو بڑی مشکل ہوگی. ہمیں تو دنیا میں لوگوں سے کھانا شروع ہونا ہے کہ لوگوں کے سامنے ہمارا ناک نہ کٹے، شرم زبانی سے، سختی سے، گالی گلوچ سے، کسی بھی طریقے سے میں لوگوں میں پاک باز ہو کے نکل جاؤں. ہماری ساری طاقت اس پہ ہے، چاہے جتنی ہوتی ہیں. وہاں کے فیصلے پر اگر بات رہے گی تو بہت کم ہوگا. تو اس کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے نا جی؟ تو بس اس طریقے سے اگر ہم اپنی زندگی کا وقت گزارنے کی کوشش کریں گے اللہ کی مدد ہمارے سامنے. آج مجھے خیال ہے آج ہمیں اسلام آباد میں ایک تقریب تھی جس میں شریک تھے. اس میں سارے تقریباً علماء تھے، علماء خاص تھے. تو میرے بھی یہ واسطے سے ساتھ تھے اور جن کے شاگرد تھے. تو سال میں ایک دن جب وہاں پر اپنی کارگزاری پیش کرتے ہیں، سال میں ایک دن جب وہاں پر کارگزاری پیش کرتے ہیں. آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس کو روکنا. ایک مولوی صاحب کھڑے ہوئے، اس نے کہا مسجد میں کھڑے ہوتے اپنا جو بولے مسجد سے باہر ہو کر بات کر لیا. لیکن مسجد میں جو بولنا ٹھیک نہیں ہے. لیکن پھر مجھے کتنے کتنے پارے پڑھتا ہوں میں؟ 1.5-2 پارے روزانہ، 1.5-2 پارے پڑھتا ہوں چلتے پھرتے. ایک صاحب نے کہا 10 پارے پڑھتا ہوں، 3 پارے 4 پارے.
ऑफिसर हैं, جی ऑफिसर हैं अच्छे बड़े। ہاں کسی بینک میں گیا بڑا افسر بھی ہے لیکن باوجود اس کے کہ میں چلتے پھرتے 10 پارے قرآن پڑھ لیتا ہوں. ٹھیک ہے؟ تو اب بات یہ ہے کہ جب بندہ ارادہ کرتے ہیں اللہ اس کے ہاتھ میں پکڑ دیتے ہیں. اصل میں ہم نے چائے پینے کو اپنے اوپر ضروری سمجھا ہے، کھانے کو ضروری سمجھا ہے، لیکن ہم نے کیونکہ اعمال کو اپنے اوپر نافذ نہیں کیا اور اس کو فیصلہ کو اہمیت نہیں دی، اس لیے ہمارے ساتھ اس نہیں کرتا. ورنہ ہمارے یہاں تو سب سے اہم عمل مراقبہ ہے اور ہمارا طریقہ اتنا آسان ہے کہ آپ لیٹ جائیں نیت کر کے جب تک نیت نہیں آئے اللہ ادا کرتے رہیں، اللہ ادا کرتے رہیں. اچھا ایک بات اور کرنی بڑی خاص کے میری بات ہے، یہ جو موبائل کا استعمال ہے، موبائل اس موبائل کا جو استعمال کی اس کے اندر جو لعنت ہے نا، اس میں عوام و خواص کو رمال کیا ہوا ہے. جتنے خاص طور پر معلمین بیٹھے ہوئے ہیں، میں نے وہاں بھی بیان میں بات کی تھی کہ جس وقت تک دین کا دائی قاری عالم لوگوں کو نصیحت کرنے والا اس کو آنکھوں کو وسعت دے کر اللہ کی مخلوق کا سامنا کرنا چاہیے. آنکھوں کو وسعت سمجھتے ہیں. موبائل سے جو بدنظری ہوئی ہے نا، اس بدنظری کی ہوئی حرکت کے ساتھ آپ کو کوئی حق نہیں ہے کہ آپ دین کی دعوت دیں. آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ آپ قرآن پڑھیں پڑھائیں کسی کریں جب تک کہ آپ طہارت نہ کر لیں، جب تک آپ طہارت نہ کریں، اور قلبی طہارت جب تک نہ ہو. اس لیے قلبی طہارت جب تک نہ ہو دین کی بات بھی سننے سے ظلم پیدا ہونے کی بات ہے. حضرت اللہ علیہ رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے آدمی تھے، فرماتے تھے بے عمل کاری کی دعوت، بدنظری کرنے والا، جھوٹ بولنے والا، حرام کھانے والا، اس کی دعوت سے اگر آپ کو رونا بھی آئے تو یہ رونا بھی پھر سے ضرورت پڑا کرے. اور کوئی رونا نہیں آیا، کوئی دن میں رکت پیدا نہیں ہوئی، لیکن باعث بات کرنے والا خدا شناس ہے، اللہ کو جانتا ہے، یقیناً اس کی بات آپ کا جسم بدن میں نہیں. خوراک کھاتے نا آدمی، اس بات کا پتہ نہیں ہوتا کہ یہ جسم کوئی جسم بدن بن رہی ہے. اللہ کی بات، اللہ کی رضا کی بات کرتا ہے نا، تو وہ جسم بدن بن جاتی ہے اور اس کو فائدہ ہوتا ہے. تو اس لیے اس بات کو بھی بہت اہتمام سے، کیونکہ اس موبائل نے تو ہمارے دینی ایمان کو ختم کیا ہوا ہے. تو جس آدمی کی کوئی ناگزیر ضرورت نہیں ہے، واٹس ایپ ایک ناگزیر ضرورت بن چکی ہے آج کل، تقریباً ایک آج کل معاملات چل رہے ہیں. لیکن فیس بک کوئی مجبوری نہیں ہے، یوٹیوب کوئی مجبوری نہیں ہے، باقی جتنے اس کی اور چیزیں ہیں ہماری کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ تو سوائے وقت کا اظہار کرنے کا کچھ بھی نہیں ہے. تو کیا مجبوری ہے اس کی؟ بندہ دنیا سے جڑا رہے نہ جڑا رہے ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ سوائے ظلمت کے، سوائے ایمان اعمال کے صفائی کی اور کچھ بھی نہیں. تو جن بزرگوں کو کی عادت ہے نا، تو وہ بھی پوری کوشش کریں کہ وہ تھوڑی دیر کے لیے اس کو پرے کریں، جلدی سے نہ دیکھیں. بالکل اس سے ایمان نہیں بچتا آدمی کا. جب ایمان نہیں بچتا پیچھے کیا ہوتا ہے؟ گندی صورت دیکھنے سے ایمان نہیں بچتا. تو اس کا بہت زیادہ خیال رکھیں. سمجھے نا جی؟ اب یہ 2026 کا جو سال ہے، اب کم از کم غیر حافظ آج سے طے کر لیں کہ میں نے 2027 کا 2026 کا سورج غروب ہوگا تو میں نے 3 قرآن کریم اس سال پڑھنے. میں ایک بار بزرگوں کی طرح ان کی پڑھوں پہ لکھوں گی، جتنا پڑھیں گے تو یہ پڑھیں گے، پڑھتے ہوئے پڑھیں گے.
یہ کرو اتنے بڑے کرو یہ کرو. ضرورت اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ پڑھنا مشکل ہو گیا ہے. پڑھنا مشکل ہے. تھوڑا بڑے ترتیب سے پڑھتے رہتے ہیں. اب سال میں انشاءاللہ 3 قرآن پاک ختم کریں گے. وعدہ ہے سب کا. ناخوانوں کی طرف ہم کو ہاتھ کھڑے کرو. جنت کھڑے کرے خدا مجھے نہ لے جائے. عجیب کی باتیں لوگ کرتے ہیں. ہاں ٹھیک ہے نا. ایسی بات کرنے کی بات ہے. تو ایک سال میں انشاءاللہ 3 قرآن پاک ٹھیک ہے نا. کیوں بھائی؟ یعنی ایک پاور لگانا 4 مہینے میں 1 قرآن پاک. تو 12 مہینے ہو گئے. 12 مہینے میں 3. ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے. بات یہ پکی بات ہے. ایسی بات ہے. یہ میں کم از کم حدود بتا رہا ہوں. اس سے زیادہ آپ نے خود کرنا ہے. اچھا یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں بات کر رہا ہوں. اس سے زیادہ آپ نے کرنا ہے لیکن کم از کم 200 بار ضرور شریف. کتنی دفعہ؟ 200 بار. 100 دفعہ صبح 100 دفعہ شام. کریں گے نا انشاءاللہ؟ سب کریں گے اور زیادہ سے زیادہ اس کو 1000 تک کرنا ہے. آگے آپ کا کام ہے لیکن کم از کم 100. سمجھ گئے؟ کم از کم 100 بار استغفار صبح 100 دفعہ شام کو کریں گے. انشاءاللہ 2 گھنٹے اور 100 دفعہ کلمہ طیبہ لا الہ. ایک اور عزم بھی کرنے کہ 70,000 کی تعداد جو ہے نا کلمہ طیبہ کی ہی پوری کرنے سے 70,000. اس کے بڑے فضائل ہیں حدیث میں. 70,000 دفعہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کریں گے نا انشاءاللہ. اب آدھا گھنٹہ فجر سے عشاء تک یہ طے کر لیں کہ فجر سے شام تک سونا نہیں ہمیں. مجھے خدا کی شان ہے. میں تو کافی عرصے سے کچھ دنوں میں باہر چل رہا ہوں لیکن مجھے فجر کے بعد عشاء سے پہلے سونا اتنا برا لگتا ہے کہ میں بیان نہیں کر سکتا. اس وقت کے سونے کی جو ظلمت ہے نا آپ کو میں بتا نہیں سکتا کہ نہیں جاتا ہے. کہ فجر سے عشاء تک کا سونا جتنی بے برکتی آتا ہے زندگی میں, جتنے اعمال میں, جتنی کاموں میں, روزمرہ کی زندگی میں, اس سے زیادہ بے برکتی کسی اور چیز میں نہیں. فجر سے عشاء تک کا سونا یہ بالکل اپنے اوپر منع کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا انشاءاللہ. اور اس دوران اگر نیند کا غلبہ زیادہ ہو تو نیند کا غلبہ ہو تو آپ نہ پڑھا کریں. اس وقت آپ چلتے چلتے تسبیحات پڑھ لیں گے نیند کا غلبہ ختم کرنے کے لیے. لیکن سونا نہیں. سونے کا حق صرف اس شخص کو ہے جو رات بھر جاگا ہو, جو رات بھر جاگا ہو. جو رات بھر جاگا نہیں ہے اس کو پھڑے کے بعد سونے کا حق. ٹھیک ہے نا انشاءاللہ. 500 دفعہ کم از کم اللہ 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 یہ اس میں ذات کا ذکر زبانی کریں. اور اس کے بعد 20 منٹ آدھا گھنٹہ قلبی کریں, کیونکہ قلبی ذکر کی طرف آج کے دن فوری مائل نہیں ہوگا جب تک کہ تھوڑا سا لسانی نہ کرے. آپ تھوڑی دیر زبانی کر کے لسانی ذکر کر پھر مراقبہ کریں. ٹھیک ہے نا. اور خاندان رشوان کا بہترین وظیفہ اور عالی وظیفہ وہ مراقبہ ہے. اس میں ذات کا ذکر ہے. ٹھیک ہے نا انشاءاللہ. سارے پابندی کریں گے انشاءاللہ. یہ پھر میں کسی وقت ہفتے میں پوچھوں گا اس مولوی صاحب کی طرح جو کہہ گئے مجھ سے مجھے جو بولنا جائز نہیں ہے, مجھے تو جو بولنا جائز نہیں. ٹھیک ہے نا انشاءاللہ. تو بس یہ 2026 کا روپیہ یہ جو میں نے
آپ سے عرض کر دیا ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی وسمت کی توفیق فرمائے. بیان اور ساتھ بیان کر رہا ہوں. آواز نہیں آ رہی. چلو میں سارے ہوتا ہوں. یہ جنگ ہے کافی مطلب بیت زمین کی تھی. اس کا بیت زمین کس طرح 2026 آپ کی بیت